معراج جسمانی کے منکرین یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان دو طبقہ ایسا ہے کہ جسم کے ساتھ وہاں سے گزرنا ناممکن ہے۔ پہلا طبقہ ناریہ، وہ اتنا گرم اور ناری ہے کہ وہاں سے جسم کے ساتھ گزرنا ناممکن ہے، اور دوسرا طبقہ زمہریریہ ہے، وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ وہاں سے اگر کوئی گزرے تو جم جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج جسم کے ساتھ نہیں کیا بلکہ روح کے ساتھ کیا، اور یہ سفر روحانی ہوا۔ علماء کرام نے اس کا رد آیت کریمہ میں موجود لفظ اسرا اور بعبدہ سے بھی کیا ہے، مگر اس موقع پر استاذ گرامی قدر آقائی مولائی حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری نے مولانا ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب کی ہی زبان سنتے ہیں۔ نظر آتا حضور سرکار حافظ ملت قبلہ کے ساتھ ایک بار میں جونپور گیا، نواب صاحب کے یہاں قیام ہوا۔ ایک ایسے بزرگ آئے جن کی مونچھ اور داڑھی تو الگ ہے، روئیں تک ایک رواں بھی ان کا کالا نظر نہیں آیا۔ یہ حال اور آ کر بڑی گرم جوشی سے حضور حافظ ملت سے مصافحہ کیا اور تعارف کرایا۔ میں نے آپ کے استاد مکرم کا زمانہ طالب علمی دیکھا ہے۔ وہ لوگ طالب علم کیا تھے؟ اگر اتفاقاً کسی ضرورت سے بازار میں آ جاتے تو لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں اس میں مصرع ملایا میرے حافظ ملت سے، فرماتے ہیں اس وقت جو طالب علم تھے آج ویسے عالم نہیں، تو یہ وہ لوگ تھے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رام پوری علیہ رحمہ کہ شاگرد یہ لوگ تھے۔ مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا مدرسہ اسلامیہ اور خانقاہ رشیدیہ بیچ میں صرف ایک دیوار حائل ہے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تھی تمام طلباء کو کہ سرکار آسی کی بارگاہ میں روزانہ تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حاضری فرماتے ہیں۔ حافظ ملت کے صدر الشریعہ نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ تعلیم میں بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی۔ 3 روز تک میں جا نہ سکا، اور حضور سرکار آسی علی رحمہ صرف صوفی نہ تھے، ایک زبردست عالم دین بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے فرمایا کہ تعلیم کے
کچھ بوجھ ایک مرتبہ ایسا پڑا کہ 3 روز تک میں سرکار آتی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہا۔ 3 روز کے بعد میں پہنچا۔ میرا نام حضرت سرکار آتی نے امجد علی کے بجائے مخلص رکھا۔ جب میں جاتا مخلص آ گئے، مخلص ہی کہتے۔ اب 2-3 روز نہیں جا سکا، پھر پہنچا تو فرماتے ہیں مخلص 3 روز کہاں تھے؟ پتہ نہیں ہے کہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب معقل مخلص باب افعال سے سلب معقل بھی ہے۔ تو یہ اس طرح سے وہ ایک علمی مزاح فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضور مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے جلیل الشان شاگرد تھے، ان کی ہدایت ہے کہ تم لوگ وہاں ضرور حاضر۔ وہ سال میں 2 جلسے فرماتے تھے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک 12ویں شریف اور ایک معراج شریف کا۔ تو ایک مرتبہ معراج شریف میں میں معراج شریف کے جلسے میں علی اعظم گڑھ کے شبلی نعمانی کو آپ نے مدعو کیا۔ سنا تھا کہ اچھا مقرر ہے، آئے تو اب معراج کا موقع تھا۔ معراج روحانی جسمانی کی بات انہوں نے چھیڑ دی اور بحث کے دوران کہا کہ یہاں سے آسمانوں کے بیچ میں کرۂ نار اور کرۂ زمہریر پڑتا ہے۔ کرۂ نار میں ہر چیز خاکی تر ہو جائے اور کرۂ زمہریر میں جو چیز پہنچے یکبستہ۔ تو یہ جسم انسان کا متحمل نہیں ہے اس بات کا کہ کرۂ نار اور کرۂ زمہریر سے گزر سکے۔ اس لیے معراج جسمانی نہیں روحانی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ علیہ الرحمہ اس اجلاس کا اتنا ادب کرتے کہ ایک اسٹیج بنتا، اس پر علماء بیٹھتے اور اسٹیج کے بائیں کونے پر زمین پر وہ دست بستہ کھڑے کھڑے کر پورا جلسہ سنتے تھے، اس طرح کھڑے کھڑے جیسے ہی مولانا شبلی نعمانی نے یہ کہا کہ کرۂ زمہریر اور کرۂ نار میں آدمی یا تو خاکی تر ہو جائے گا یا بالکل برف ہو جائے گا۔ تو اب سرکار کی معراج جسمانی ہوتی تو
آپ اس کے متعمل نہ ہوتے. حضرت مولانا ہدایت اللہ رام پوری علیہ رحمہ اسٹیج کے بائیں طرف زمین پر کھڑے تھے. جلال میں آ گئے. فرمایا شبلی میں جانتا تھا سنتا تھا کہ تم بڑے عالم اور اچھے مقرر ہو، مگر آج مجھے تمہارے بارے میں پتا چلتا ہے کہ تمہیں معمولی باتیں بھی نہیں معلوم. یہ معلوم نہیں ہے کہ آگ کو تاثیر کے لیے وقت چاہیے، اور اسی طرح کرہ زمہریر کو اپنا اثر آدمی کے جسم پر پہنچانے کے لیے تاثیر چاہیے، وقت چاہیے. دیکھو اپنے رومال سے ایک دھاگا نکالا اور اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھی، 1000 چراغ جلاتے تھے. 1000 گن کر وہ چراغ جلواتے اپنے جلسے کے چاروں طرف. تو وہ ایک چراغ کی لو پر اپنے رومال کا ایک دھاگا یوں لیا ایسے ایسے. شبلی ذرا دیکھو اس کو، میرے رومال کا دھاگا ہے، ایک نازک چیز ہے، اور یہ چراغ آگ کا شعلہ ہے، اس میں سے میرا یہ دھاگا ایسے گزر گیا، یہ گزر گیا، نہ جلا. تمہیں یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ آگ کو تاثیر کے لیے وقت چاہیے، اور اسی طرح کرہ زمہریر کو بھی وقت چاہیے. کیا رسول پاک لنگڑے ٹٹو پر گئے تھے معراج کرنے؟ وہ تو براق پر گئے. تو ان کے لیے یہ آگ کا کرا اور یہ برف کا کرا کیا آپ کے اوپر تاثیر کر رکھے گا؟ وہ تو براق پہ گئے تھے. یہ آپ نے فرمایا. تو اس طرح ہمارے علماء اپنے دینی مذہب، دینی عقائد کو کیسا مضبوط لوگوں کے سامنے کرنے کا شعور بخشا کرتے تھے. بہرحال